اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان the name of Allah the most merciful and beneficent. میرا نام محمد نعمان خان ہے اور میں ایسوسیشن فار اسلامک ایکسیلنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایسوسیشن فار اسلامک ایکسیلنس ایک تنظیم ہے جس کے تحت ہم لوگوں نے مختلف ونگز اسٹیبلش کیے. ان ونگز کے اندر ہمارے پاس فرینڈز آف قرآن اور رول ماڈل پروگرام، ایجوکیشنل ریفارم پروگرام، لٹریری کلبس، کمیونٹی سروسز پروگرام اور اس کے تحت کچھ اور ونگز ہیں جس کو ہم وقتاً فوقتاً اسٹارٹ کرتے رہیں. دی ورلڈ دیٹ از فل آف نوائز، فلیٹنگ کنورزیشنز اینڈ ڈیلوژن. اگر آپ کو ایک اچھا دوست مل جائے، اور دوست بھی وہ جو کہ نہ صرف اس دنیا میں آپ کا ساتھ دے بلکہ آخرت میں بھی ساتھ دے، تو انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا. جی ہاں، ہم اس دوست کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور سب سے موسٹ امپورٹنٹلی جو اپنے خالق، مالک اور بندے کے درمیان کلام کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ قرآن پاک ہے. تو اس دوست جس کو ہم نے قرآن پاک کہا ہے، اسی کے تحت ہم لوگوں نے ایک فرینڈز آف قرآن کا پروگرام، انیشیٹو اور ونگ سٹارٹ کیا ہے، جس میں ہم تمام لوگوں کو ایک چیز کا ادراک کروانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سنتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا نہیں کر سکتے. اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن جب اس کی آیتوں کو مانتا ہے تو وہ پھر دنیا و آخرت میں فلاح پا جاتا ہے، لیکن ایسا بظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ایسی ہی کچھ باتیں پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کے گیسٹ کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا جو کہ ہیں سید برہان علی. سید برہان علی ایسوسیشن فار اسلامک ایکسیلنس کے فاؤنڈنگ ممبرس میں سے بھی ہیں، اور انہوں نے اس انیشیٹو کو جب لیا تو آج ہم ان سے یہی پوچھیں گے اس انیشیٹو کے پیچھے ان کے کیا اغراض و مقاصد تھے، گولز تھے، آبجیکٹیوز تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسوسیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں. تو پھر ایفی میں اور ان تنظیموں میں کیا فرق ہے، اور ایفی کیا وہ ایچیو کرنا چاہ رہی ہے جو باقی تنظیمیں نہیں کر سکتی، یا یہ ایک کسی آئیڈیالوجی کے تحت ہم چلنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ آخر آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو یہی ہماری ڈسکشن ہوگی. لیکن آج ہم لوگ پرائمریلی فوکس کریں گے فرینڈز آف قرآن کے اوپر، اور فرینڈز آف قرآن کے اندر ان تمام ڈسکشنز کو ہم لوگ ضرور فوکس میں بھی رکھیں گے کہ ایفی کا ایکچولی ایفی کا مقصد کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر آپ کا آنے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کے اوپر، اینڈ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بہت ہی فروٹفل اور ہیلدی ڈسکشن ہوگی جس سے بہت سے لوگ فائدہ لے سکیں گے. جی السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ کنگریچولیشنس آن اسٹارٹنگ اور ٹیکنگ دس ونڈرفل انیشیٹو، اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام اچھائیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور تمام برائیاں جو ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں. تو اچھی چیز تو اس کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اور سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیے رکھے، آمین. اور یہ کام جو ہے وہ ہم استقامت کے ساتھ کرتے چلے جائیں جس کو ہم نے آغاز کیا ہے. اور پہلے تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ کا جو انٹروڈکشن تھا وہ خود اتنا اچھا تھا کہ مجھے اس انٹروڈکشن میں کافی مزہ آ رہا تھا. باقی یہ کہ اس کو کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں. تو مجھے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں جیسے آپ نے کہا، تو سمجھنے سے قاصر ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں، مطلب قرآن کریم کی آیات کو بھی بہت زیادہ تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ معاشرے کے اندر اس کا عمل نظر نہیں آ رہا. مطلب وہ معاشرہ جو قرآن کریم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو وہ معاشرہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ معاشرہ میں نظر نہیں آ رہا. تو اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کو پریکٹیکل کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ کیا کیا طریقہ کار ہیں، تو ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ عزیز ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم فوکس کریں. جیسے آپ نے خود بتایا کہ اس کے ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں، اس میں ڈفرینٹ ونگز ہیں، وہ ونگز کام کریں گے. بٹ بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ فرینڈز آف قرآن بیسیکلی کیا کام کرے گا. تو ایک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے، قرآن ریسرچ فاؤنڈیشن، ان کی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 8% ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. جیسے کہ ناظرہ قرآن ہے، قرآن کریم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حفاظ سے کرام
جو کہ بیسیکلی قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ عمل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے مطلب کو سمجھتے ہیں، اور اگر ہم ان کے مطابق پورے معاشرے کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ایسے لوگ ڈھونڈنا مشکل ہے کہ جو بیسیکلی قرآن کریم کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بنانے کی، اس کو ڈیولپ کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں استقامت دے اور اس کام کو ہم انشاءاللہ عزیز کرتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ایفی کو بریفلی ایکسپلین کرنے کے لیے بھی، اور فرینڈز آف قرآن کا ایک ایسپیکٹ اوپن کرنے کے لیے بھی، کہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن ریسرچ فاؤنڈیشن کے سٹیٹس ہیں جو کہ بہت الارمنگ ہے اگر دیکھا جائے۔ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ عزیز بعد میں بات کریں گے کہ ہم اس پہ عمل پیرا کیوں نہیں ہے قرآن پاک پہ اور کیا وجوہات ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے آڈینس کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ان کو یہ ضرور بتا سکیں کہ ایفی کے انڈر جو فرینڈز آف قرآن کا پروگرام ہے اس کا لانگ ٹرم ویژن کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے وہ فرینڈز آف قرآن کے پروگرام میں، یا ایک ایڈلٹ ہے جو کہ فرینڈز آف قرآن کے پروگرام میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، تو وہ اس سے کیا سیکھ کے نکلے؟ اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کو لے کے ہمارا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کا بالعموم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی جو ہے نا وہ آپ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں ہیومن سائیکالوجی کے اندر تو ہیومن بینگز آر ٹاکیٹیو اینیملس۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وی آر بیکمنگ ٹاکیٹیو اینیملس۔ وی ٹاک بٹ وی نیور انڈرسٹینڈ۔ نہ ہم اس کو بیسیکلی سمجھ رہے ہیں اور نہ اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ایک کلیئر کٹ بات کہی کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا کہ میں آپ کو جانچ سکوں کس چیز کے اوپر، آپ کے عمل کے اوپر۔ تو ہم بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں عمل کرنے سے قاصر ہیں، اور وہ اوبیسلی ہم معاشرے کے اوپر جب بالعموم نظر ڈالیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم خود بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو ہماری جب ہم اس کو یہ کہتے ہیں فرینڈز آف قرآن، تو فرینڈز آف قرآن سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک دوست تو ہم کہہ رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیں نا کہ اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی کے اندر آپ کسی شخص سے یا کسی انسان سے یا کسی بچے سے کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اچھا اس کے اوپر اس کے ساتھ آپ اس کی مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ بالعموم ہیومن نیچر بھی ہے ہیومن سائیکالوجی کے اندر، اور انتہا پہ جا کے اس کی بات مانتے ہیں۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں، مطلب ہمیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ کا کیسا جو ہے نا وہ نام ہے جی فرینڈز آف قرآن۔ تو سب کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بھی لوگ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ماننے والے ہیں، تو وہ سب کے ساتھ دوست ہیں۔ تو اگر ہم دوست ہیں تو اس کی تو مانتے نہیں، تو کیسا دوست ہے ہمارا جس کی ہم مان نہیں رہے؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید ایک ریئلائزیشن کی موومنٹ ہے، دیٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ وہ ہمارا دوست ہے مگر ہم اس کی مان نہیں رہے۔ تو اس کی ماننے کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ عمل ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہر پہلو کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے۔ ہم ہیلتھ کیئر کو سرو کرتے ہیں، اس میں اس کی انٹیگریشن بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ ہم سائیکالوجسٹ ہیں، اس میں اس کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے۔ ہم ایجوکیشنسٹ ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، واٹ ایور وی آر، ایز فادر، ایز مدر، ایز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کڈس، ایز یوتھ، تو سب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے جو ہے یہ کتابیں لا رہے ہیں ایک زبردست قسم کا دوست ہے۔ تو ہم ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئلائز کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے اوبیسلی ایک ڈفرینٹ قسم کے، جیسے آپ نے کہا کہ کیا کیا چیزیں ہم مطلب کر رہے ہوں گے، تو اس میں ہمارے پاس اس میں اویئرنیس کیمپینز بھی ہیں، اس میں ایڈوکیسی بھی ہے، ہمارے اپنے جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم نے خود عمل کر کے دکھانا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پریکٹیکلی جو ہے اس کے اوپر پروگرامز ہمارے ہیں، جیسے ایفی اسکول آف ٹمورو جو ہے اس میں ہے ہی ہے کہ پورا کمپلیٹ جو ہے ہم نے کریکلم ڈیولپ کیا ہے فرینڈز آف قرآن کے اوپر، رول ماڈل پروگرام کے اوپر، جس میں بچوں کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے ہیں کیا، ان کے اوپر بچوں کو بیسیکلی بتایا جائے گا تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے۔ جزاک اللہ، آپ نے ذکر کیا اسکول کے بارے میں، اور آپ نے کہا کہ اسکول کے اندر اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی 13 سے 14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی 70% کی لرننگ کرو کو کمپلیٹ کر جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسکول کے بچے پلے گروپ میں تیسری جماعت میں آتے ہیں، 3 سال کی عمر میں وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں اور پھر ایک لمبا عرصہ اسکول کے اندر گزارتے ہیں، کچھ بچے بہت چھوٹی عمر کے ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا قرآن پاک کو ہم بہت ہی کم عمر
آپ کہہ سکتے ہیں 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس کو قرآن پاک کے یہ پہلو بتا سکتے ہیں کہ قرآن آپ کا دوست ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ نے اپنا دوست بنانا؟ دیکھیے بالکل بتا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اسکول میں تو جیسے آپ نے خود یہ کہا کہ 3 سال سے لے کے 13 سال تک بچہ جو ہے اس کا لرننگ کرو، کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ 75%، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 85%، کہ آپ کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کانشیس جو بلڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ 85% ہو چکا ہوتا ہے اس میں. اور اب جو چیز بیسیکلی بچے کی نرچرنگ کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہے. ایک بچہ ہے وہ کمپیریزن کا پرابلم، مطلب کمپیریزن کا اس کے اندر پرابلم آ گیا، وہ آپ جو مرضی کرتے ہیں نرچرنگ کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا. بہت مشکل سے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے گی، اس پہ عمل ہوگا. ادروائز تو یہ کہ وہ چیز اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتی مگر اس کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے پہلوؤں کو اوبیسلی جیسے میں نے آپ نے خود بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا، ایسوسیشن فار اسلامک ایکسیلنس ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے. ہم پورے ریسرچ ڈریون بچوں کی ایج اسپیسیفک چیز بتاتے ہیں بیسیکلی کہ اس دور میں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، قرآن کریم کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل کیوں ہیں. تو اب دیکھیں نا کہ ہمارا تو 12 سال کا بچہ جو ہے اس کا رول ماڈل شاہ رخ خان ہوتا ہے، 13 سال میں جو ہے وہ چینج ہو کے ٹنڈولکر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 14 سال ہوتی ہیں پھر وہ کسی ہالی ووڈ کی مووی کا جو کوئی بھی سٹار ہوتا ہے اس کو رول ماڈل بنا لیتا ہے. تو وہ سب کا ایک کنفیوژن ہی ہے. تو اگر ہم نے 3 سال سے لے کے 13 سال تک کے بچے کو صرف یہ کلیئر کر دیا کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹ ایج کے اوپر بچے کو لیا جائے اور اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ لو فار قرآن اینڈ لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لو فار پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، اینڈ دین لو فار ہیومینٹی. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بیسیکلی اس کو بتائی جائیں ساتھ ساتھ، ہم بتا نہیں رہے. تو ان بتانے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ پریکٹیکلز ہونے چاہیے. اس کے اندر بیسیکلی آپ یہ نہ بتائیں ایمپیتھی کیا ہوتی ہے، آپ اس کو یہ بتائیں کہ ایمپیتھی کیسے کرنی ہوتی ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پلان کریں وہ کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ سب کانشیس کے اندر یہ چیز فٹ ان ہو جاتی ہے بچے کے کہ اس کو شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے. ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ بیسیکلی اسکول میں یہ چیز کیری کرتا ہے اور یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایک سمبل آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمبل آف پرائڈ یا وہ اس چیز کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں انگلش بولتا ہوں، مگر اس پہ کبھی اس چیز کے اوپر فخر نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں، میں جو ہے وہ اسلام کا ماننے والا ہوں، بلکہ اس کو ان چیزوں کے اوپر شرم آ رہی ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں گے اس ایج کے اندر تو اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا، تاکہ وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بیسک پرابلمس جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں معاشرے کے اندر ان سے وہ باہر نکلیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 3 سال سے لے کے 13 سال تک کے بچوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ طنز کرنا کتنی بری چیز ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر ناؤ میمیکری از ون آف دا موسٹ ہائیسٹ پیڈ پروفیشن ان پاکستان اینڈ دیٹس اے فیکٹ. واٹ اباؤٹ قرآن ویل لکل ہمزۃ لمزہ. آپ دیکھیں نا کہ ہم تو قرآن کریم کو مان نہیں رہے، حالانکہ یہ بات تو بچے کو بتائی جائے گی کہ طنز کرنے والے غیبت کرنے والے جو ہیں ان کے لیے خطرناک قسم کی خرابی ہے. تو اب اس کے اوپر تو آپ 3 سے 13 سال کے بچے کے اوپر بڑی محنت کر سکتے ہیں کہ غیبت کرنا کتنی بری چیز ہے، طنز کرنا کتنی بری چیز ہوتی ہے. اچھا انا میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. اور اسی طرح کی ہم نے چھوٹی ایکٹیویٹیز تکبر کے حوالے سے بنائی ہوئی ہیں کہ تکبر جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کو تو تکبر کرنے والے لوگ پسند ہی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد حرص کرنے والے جو بچے ہیں وہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کو لوگ پسند نہیں ہیں. اچھا اپنی تعریف کروانے والے جو ہوتے ہیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو پہلو ہمیں بچوں کو قرآن کی روشنی میں قرآن کے کانٹیکسٹ میں بڑے ٹائم پہ کھولنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بچوں کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، بٹ کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ قد افلح من زکا، کہ تم فلاح تب پاؤ گے جب اپنی نفس کو تم اصلاح کر لو گے یا نفس کو پاک کر لو گے. تو یہ نفس کیا چیز ہے، اسپرٹ کیا ہوتی ہے. تو ان کے اینیمیز بتائے جائیں کہ ان کے اصل میں اینیمیز ہیں کون اور وہ کس طریقے سے ان کو اوور کم یا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو قرآن کا بھی مقصد سب سے امپورٹنٹ تو انسانیت کی فلاح ہے جو انسان چاہتا نہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے. کیونکہ ہم لوگ اسکول کے کانٹیکس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. اسکول میں بچہ 8 گھنٹے کے لیے رہتا ہے، اس میں کچھ ٹائم وہ فرینڈز آف قرآن کو دے سکے گا اور باقی چیزوں میں بھی وہ اپنے سبجیکٹس کے اندر اپنے باقی چیزوں کے اندر بھی وہ مصروف ہوگا. فرینڈز آف قرآن
بچوں کے اوپر فوکس کرے گا، لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے پیرنٹس اس چیز سے اویئر اور آگاہ نہیں ہے کہ ان کا ایک جملہ بھی کسی بچے کی شخصیت کو بدل سکتا ہے، اور وہ جملہ اسکول کی، آپ کی، ایفی کی بہت سی ایفرٹس کو ملٹی پلائی بائی زیرو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ فرینڈز آف قرآن جو ہے کیا وہ صرف بچے پہ فوکس کر رہا ہوگا یا ان کے والدین پہ بھی فوکس کرے گا؟ اور جب ہم اس کے اس فوکس ایریا کی بات کرتے ہیں تو اسکول پروگرام فرینڈز آف قرآن کا جو ہے اس میں اور اڈلٹ پروگرام فرینڈز آف قرآن کے کیا یہ آپس میں لنکڈ ہیں یا ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، اور اس میں ہم فوکس کس چیز کو کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ قرآن کی ہسٹری کی پریچنگ کو فوکس کر رہے ہیں یا قرآن کو کرنٹ پریزنٹ کانٹیکسٹ کے مطابق جو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بذریعہ قرآن ہم تک پیغام پہنچانا چاہ رہی ہے اس پہ فوکس کریں؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی، آپ نے خود اس کی نشاندہی کر دی کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن جب اپنی آرگنائزیشن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بناتی ہے، جن کیننس کے اوپر اس کو بلڈ کیا جاتا ہے، اس کی ہمیشہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں۔ مطلب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا صرف ایک لانگ ٹرم گول اچیو کر لیں، تو اوبویسلی وہ ایک لانگ ٹرم گول ضرور ہوتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو، ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ ہمارا جو ایڈلٹ پروگرام ہے وہ ہمارا ایک شارٹ ٹرم پلان بھی ہے، جس میں ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے۔ اس میں ہم یوتھ کو، سب سے زیادہ ہمارا جو پرائمریلی فوکس ہے وہ یوتھ ہے۔ یوتھ کو ہم بیسیکلی اس چیز کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگاہی اور اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اسپیکس ٹو یو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہسٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک تذکرہ ہے، اور وہ بیسیکلی انسانیت کے اوپر اترا ہے۔ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جس کے سے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے وہ انسان خود ہے۔ تو انسان غیت ہے اور وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بیسیکلی ہم بتائیں گے یوتھ کو، جو ہم نے بتانی ہے ایڈلٹس کو۔ اس میں پھر ہم پیرنٹنگ کے اوپر بھی فوکس کریں۔ پیرنٹنگ جیسے آپ نے خود کہا، بچہ نہیں کمپیریزن کا مریض بنتا، بیسیکلی ماں باپ بناتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ پچھلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9 سال اور اب یہ 10واں سال شروع ہو گیا، ہم انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایجوکیشنل ریفارم پروگرامس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ایک ایجوکیشن ایکسلریشن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی انٹیگریشن کرتے ہیں۔ 90% بچے کا کانفیڈنس شیک کرنے میں یا اس کو خراب کرنے میں یا پیرنٹ کا ہاتھ ہے یا ٹیچرس کا ہاتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بچے کی تربیت کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیرنٹس کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کی پرورش کرنی پڑے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پرورش سے مراد ہے کہ پراپر تربیت کرنی پڑے گی۔ مطلب پوائنٹ اس کے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایسا ٹیچر جو کسی ایک بچے کی ایبلٹی کی وجہ سے اس سے پرسنل ہونا شروع ہو جائے اور اس سے پرسنل گرجز رکھنا شروع کر دے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کسی ویکنیس کی وجہ سے بچے سے پرسنل ہو جائے، وہاں کیا ہوگا اور وہاں پہ کس طرح کی جنریشن نکلے گی۔ تو اس طرح کے مسائل ہمارے ہیں، اور اوبیسلی اس میں جب تک کہ ہم کوئی ٹیچرس کے لیے پراپرلی پلان نہیں کرتے، اس میں ہم لوگوں نے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کولیبریشن ود اور جو ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس میں ہم نے ایک ایسا سینٹر بلڈ ہم کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں، اور جس کے اندر بیسیکلی جو اسلامک انٹیگریشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت امپورٹنٹلی اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے، اور اس کو پھر ہم لے کے جائیں گے ڈفرینٹ جگہوں میں۔ ہم لوگوں نے اسکولس کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کولیبریشنز ہیں، اسکولس کے ساتھ جا کے ہم پھر ٹیچرس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو یہ چیز بتائی جائے ایز پارٹ آف آر ایجوکیشنل ریفارم پروگرام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پیرنٹنگ کے اوپر بھی سیشن کریں گے، اس لیے ہمارے پاس ابھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ پوائنٹ آف اسٹارٹ ایک ہوتا ہے۔ کرنٹلی وی ہیو ون اسکول ان اسلام آباد وچ از ایپی اسکول آف ٹمورو، اور اس میں ہم اوبیسلی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری کولیبریشنز جو ہیں وہ اکراس دا کنٹری ہیں، اور وہاں پہ ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انشاءاللہ تینوں سیگمنٹس کو ایڈریس کریں گے، کڈس، پھر اس کے بعد یوتھ، اینڈ دین آپ کے ایڈلٹس جس میں آپ کے پاس پیرنٹس ہیں، اور باقی جو اوور آل آپ کی کمیونٹیز ہیں، سوسائٹیز ہیں۔ تو اس میں ہم آج ہم لوگوں نے فرینڈز آف قرآن کو لانچ کیے، آنے والے وقت میں ہم لوگوں نے پھر جو ہے قرآن کے ایمبیسڈرز پروگرام پلان کیا ہوا ہے،
ان سب چیزوں کو انشاءاللہ عزیز ہم شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اگر سوسائٹی کو ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جانا ہے تو ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پہ ایک رول پلے کرنا ہو۔ سر میرا اگلا آپ سے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسوسیشن، چونکہ ہم فرینڈز آف قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سینسٹیو ٹاپک ہے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ منسلک ہے چیز۔ کوئی بھی ایسوسیشن جب کسی بھی چیز کا آغاز کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جس کے اندر مس ٹرسٹ بہت زیادہ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور عموماً جب کوئی آرگنائزیشن ایک کام شروع کرتی ہے تو لوگ اس ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس ایسوسیشن کے اغراض و مقاصد یا اس پروگرام کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ فرینڈز آف قرآن کس طریقے سے اس چیز کی ایشورٹی کرے گا کہ اس مس ٹرسٹ کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہم کوئی بھی بات قرآن پاک یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے باہر نہیں کریں؟ دیکھیں، اس تو آپ نے بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا کوشچن ہے، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ میں آپ کو جسٹ ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ 4 پلرز ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ نے عقیدے کی بات کی، فیتھ اور اسلام، تو 2 جواب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیے اسلام کے اوپر اور 2 فیتھ کے اوپر۔ تو پہلا جو ہے وہ ہے پیورٹی آف اسپیچ، اور اس کے ساتھ ہے ہاسپٹیلٹی، اینڈ دین ہے پیشنس، اینڈ دین بینیفیشنس۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اسلام پورا ہی نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں دوسروں کی زندگی بہتر کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو آپ جہنم میں جانے سے بچائیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ، خود بھی اپنے لیے دعا کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ ایسے آپ جا سکتے ہیں۔ ہمارا ایک ڈفرینٹ قسم کا مجھے لگتا ہے کہ ایک پرسپیکٹیو بنتا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم ایکوزیشنز بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں، اگر میں نے ان کو توبہ کا وقت نہ دیا ہوتا تو قریب تھا کہ میرا عذاب ان کو چکھ لیتا۔ بہت اچھا تھا کہ وہ بات جو تم نہیں جانتے تھے، آپ کیا کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والے۔ سمپل سی بات ہے نا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر میں نے دیکھا بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا۔ پوائنٹ اس کے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ لگا دینے سے میں جہنمی ہو جاؤں گا۔ مطلب میں نے کہہ دیا خالی کہ جی اس نے مجھ پہ کالا جادو کروایا ہوا ہے، اور اگر نہیں کروایا ہوا تو میں جہنمی ہوں، کیونکہ میں نے تو اس بہتان کو پروف کرنا ہے۔ روزے محشر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ مگر ہمارے لیے بہت آسان بات ہے، یہ یہودی ہے، اس کے بیک پہ یہ چیز ہے، اس کے بیک پہ یہ چیز ہے۔ پیورٹی آف اسپیچ، کلیئرٹی آف اسپیچ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے۔ ایک چیز تو آپ دیکھ لیں کہ ڈسپوزیشن، ہمارا بڑا پرابلم ڈسپوزیشن کا ہے۔ ڈسپوزیشن یہ کلیئرٹی آن دا ڈے آف آخرہ، یہ قائم ہونی ہے، اینڈ آئی ایم اکاؤنٹیبل، آئی ایم رسپانسبل فار واٹ ایور آئی ایم سیئنگ اینڈ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ۔ اگر میرے اندر جو ہے وہ ایسے سینسرز ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوئے تو اٹ مینس کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر ایمان ابھی تک میرے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو یہ پروف کرنا کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، ہمارا میرے خیال سے یہ ٹاپک بھی نہیں ہے، ڈسکشن بھی نہیں ہے۔ بجائے اس کے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کے دین کے لیے کچھ پارٹ پلے کر سکتے ہیں، کہ یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ اس ذات کے اور انسان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کوئی پردہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔